مٹ جائے. آؤ جنت کی پراپرٹی لیول دیکھتے ہیں. فرمایا جنت کے اندر اگر کسی کو ایک درہ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے تو دنیا وہ مافیہا کی نعمتوں سے بہتر ہے. یہ 7 بر آدم پر پھیلی ہوئی کائنات، حضرت آدم سے لے کر اب سے لے کر قیامت تک جتنے لوگوں کے پاس جو بھی سرمایہ ہے، جو زمین جائیداد جو کچھ بھی ہے، ان سب کی قیمت لگا لو پھر بھی اتنی نہیں بنتی ہے جو اس کو ملے گی جس کو ایک درہ رکھنے کی جگہ جنت میں مل جائے. اس کی قیمت پوری دنیا نہیں بن سکتی ہے، پھر بھی تم اس دنیا کے پیچھے پڑے. یہ سب کچھ بھی ختم ہو جانے والا ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت دائمی بھی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے. یہاں کتنا بھی اکٹھا کر لے ایک دن اس کو پھر بھی ختم ہو کر کے ہی رہنا ہے. بے شک. تو کہا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ. فرمایا قد افلح من تزکیٰ سے آگے کی جو آیتیں ہیں یہ خالص قرآن ہی میں نہیں، پچھلے صحیفوں میں بھی یہ آیتیں موجود تھیں. ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، جو صحیفے حضرت ابراہیم اور موسیٰ کو عطا کیے گئے تھے ان صحیفوں میں بھی یہ باتیں موجود تھیں. انسان تو غور کیوں نہیں کرتا کائنات؟ یہ سب کچھ تیرے لیے تو ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. دیکھتا کیوں نہیں زمین کا بچھونا، آسمان کا شامیانہ، یہ کوس و قزح کی رنگینیاں، یہ ستاروں کا نور، یہ کہکشاں کا نور، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے. لیکن تو بنا ہے تو اس خدا کے لیے. تیری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ مجھ کو کیا کرنا ہے، اولاد بڑی ہو جائے گی، رشتہ مناسب کب ہوگا، مال و دولت ہوگی کہ نہیں ہوگی. جس نے اس کو زندگی دی ہے وہی تمام اسباب بھی مہیا کر دے گا. تیری ذمہ داری تو یہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان سے پتھروں کی بارش میرے اوپر ہو جائے. میں روزے نہیں رکھتا کہیں جب آگ نہ برسنے لگے. یہ تیری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ تیری زندگی کا مقصد خدا کی عبادت اور عیادت کرنا ہے. اگر وقت مل جائے تو جائز طریقے سے حلال روزی کما کر اپنے آل و عیال کا پیٹ بھرنا ہے. لیکن ہم نے اس کا بالکل الٹا کر لیا. ہم نے کیا کرا ہے؟ ہفتے میں جمعے کی پڑھیں گے اگر وقت مل گیا، ورنہ پورا وقت جو ہے پورا ہفتہ رزق کی تلاش ہی میں نکلنا ہے. کس طرح سے زمین جائیداد بڑھے گی، کس طرح سے بینک بیلنس. تھا کیا؟ اللہ کی عبادت اور ریاضت مین چیز تھی. اگر وقت خالی مل گیا تو پھر ہم رزق کی تلاش میں نکلیں گے ذریعہ معاش کے لیے حلال طور پر. لیکن ہم نے الٹا کیا کہ ہم رزق کے پیچھے رازق کو بھول گئے. وقت ملے گا تو ہفتے میں جمعے کی پڑھ لیں گے، ورنہ وہ بھی ہاں بالکل ہی تو نے معاملہ الٹ کر کے رکھ دیا. اس لیے نہیں بنایا تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تجھ کو پیدا کیا ہے رب نے صرف اپنی عبادت کے لیے. یہ کائنات بنی تیرے لیے، زمین کا بچھونا تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے ہے. لیکن تو بنا ہے تو خدا کی عبادت اور ریاضت کے لیے بنا ہے. اس لیے باقی کام تو دنیا پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا ہوگا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تم یہ سمجھتے ہو کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہوگا، یہ سب تو اس خالق کی قدرت کے ہاتھ میں ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے. ہماری صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو اپنے مقصد حیات کو نہ بھولیں. اپنی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو راضی رکھیں، رسول اللہ کو راضی رکھیں، اپنے والدین کی اطاعت گزاری میں زندگی گزاریں تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی کامیاب ہو. کہا تیری زندگی کا واحد مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تجھے پیدا کیا ہم نے صرف اپنی عبادت کے لیے. جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے رب لم یسر سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے. جو بھی ثواب مرحمت ہم سب کی جانب سے اپنے مرحوم کی روح کو پیش مولا قبول فرمائے.